اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے ان کتابوں کو نہیں لینا، سینہ بسینہ لینا ہے، تو سر ٹھیک ہے، پھر آ جائیں سینہ بسینہ پہ سب سے پہلے تو یہ بات کرنے والے پھنس جائیں گے۔ غامدی صاحب تو کہتے ہیں رفع ذہن کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے اس کے ساتھ بھی، ہم کہتے ہیں اب آپ اپنے اصول پہ قائم رہیں، ہم جائیں گے عرب، صحابہ کی اولاد ہیں، سینہ بد سینہ دین ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ وہ ترک رفع ذہن والے لوگ بھی تو انڈیا میں پائے جاتے ہیں، نہ، پھر انڈیا کی نہیں ہم تواتر مانیں گے، کیوں؟ کیونکہ انڈیا کے جو لوگ ہیں رہنے والے وہ تو ہندوؤں کی اولادیں ہیں، یعنی یہاں کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے سوائے سید کے کہ میں نسل در نسل ہمیشہ سے ہی مسلمان ہوں نبی الاسلام کے آنے کے بعد؟ تو پھر مجھے بتائیں کہ تواتر ان کا مانا جائے گا یا ان کا؟ اس کو پنجابی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ خالص دودھ بھینس کے نیچے سے ملتا ہے، گوالے سے نہیں۔ تو جہاں پہ گوالے دین لے کے آئے ہیں ان گوالوں کا دین ہم مانیں گے، یا ہم جو اوریجن ہے مکہ اور مدینہ اس کا مانیں گے نا؟ تو پھر مکہ مدینہ کو مانے نا۔ کہ نماز کے جو اعمال ہمارے ہاں اللہ نے مقرر کر دیے، جن نماز کے اعمال میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی، جن کے بغیر نماز کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ کیا ہے کہ نماز کی ابتدا رفع ذہن سے، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کی جائے گی، قیام کیا جائے، رکوع کیا جائے، آدمی قومے کے لیے کھڑا ہو، یکے بعد دیگرے 2 سجدے کیے جائیں، ہر نماز کی دوسری اور آخری رکعت میں نماز پڑھنے والا دوزانو ہو کر قعدے کے لیے بیٹھے، قعدے میں دائیں ہاتھ کی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی اٹھا کر اشارہ کیا جائے، نماز ختم کرنا پیش نظر ہو تو اسی قعدے کی حالت میں دائیں اور بائیں منہ پھیر کر نماز ختم کر دی۔ یہ ہے وہ قانون جو اللہ کا مقرر کرتا ہے۔ نماز کے یہ اعمال جو ہیں یہ کسی نے کسی حدیث سے نہیں سیکھے، یہ مسلمانوں کے اجماع سے، تواتر عملی سے رائج ہے مسلمانوں کے اندر، یعنی یہ جو حصہ ہے نماز کا یہ تو اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا۔ اس کو جاننے کے لیے آپ کو امام بخاری کی پیدائش کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تاکید فرمائی کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی یہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی ایسی نماز پڑھا کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل اجمالی بات ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بھی فرماتے تو تب بھی ہر شخص اس کا منتظر تھا کہ وہ دیکھے کہ حضور فلاں کام کیسے کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ یہ اعمال جس اہتمام کے ساتھ اور جس طریقے سے انجام دیتے تھے اس کی تفصیلات اب نقل ہونا شروع ہو گئی، وہ تفصیلات ہیں جو حدیث میں بیان ہوئی۔ یہ معلوم ہے کہ نماز 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کے اعمال ہے جیسے آپ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ایک اس کے اذکار ہیں جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز کے اعمال کیا کیا ہیں، اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے اور اسی سے ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے بارے میں کوئی شریعت کا ضابطہ دیتے ہیں یا کوئی قانون بناتے ہیں تو اس کا ایک اجمالی اطلاق ہوتا ہے۔ اس کی بہت اچھی مثال سورہ نساء سورہ مائدہ میں وضو کا حکم ہے۔ وضو لوگ پہلے بھی کر رہے تھے، اس میں کچھ غلطیاں ہو رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب وضو کا قانون بیان کیا ہے تو پوری بات بیان کر دی ہے۔ یہ کہا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اس موقع کے اوپر اپنے منہ دھو لو، اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اپنے سر کا مسح کر لو، اپنے پاؤں دھو لو، یہ پوری بات بیان کی۔ لیکن اس پوری بات کے اندر جو اس کے اطلاقی مسائل ہوتے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا۔ جب آپ اس حکم پر عمل کریں گے تو عمل کرنے میں انسانوں کے اندر تھوڑے تھوڑے اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ وہ ایک وسعت کی جگہ ہوتی ہے جس کو ایسے ہی لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس اختیار پر چھوڑے ہوئے معاملات میں ہمارے ہاں جو ایک مسئلہ ہوا ہے وہ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ اب مثلاً جیسے ہم اس سے پہلے دیکھ چکے کہ وضو کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، لوگوں کو فطری طور پر یہ خواہش ہوئی کہ وہ دیکھیں حضور کیسے وضو کرتے ہیں۔ اس میں یہ ابہام نہیں تھا کہ وضو کا قانون کیا ہے، یعنی وضو کا قانون تو یہی ہے کہ آپ نے منہ دھونا ہے، ہاتھ دھونے ہیں کونیوں تک، آپ نے سر کا مسح کرنا ہے، آپ نے پاؤں دھونے ہیں، قانون بیان ہو گیا اور قانون میں کوئی اختلاف بھی نہیں۔ لیکن مثال کے طور پر حضور کیسے مسح کر رہے ہیں، حضور کیسے منہ دھو رہے ہیں، کیا اہتمام کر رہے ہیں، کیسے پاؤں دھو رہے ہیں، تو لوگوں کے اندر یہ فطری خواہش پیدا ہوئی۔ اب جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ کوئی سارے مل کر ایک جگہ نہیں بیٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، روزانہ وضو کرتے ہیں۔ ایک آدمی محبت سے ایک موقع کے اوپر ایک صورتحال کو دیکھتا ہے، دوسرا صورتحال کو دیکھتا ہے، وہ سب اسی قانون کے اندر ہے، لیکن وہ اس کو جب بیان کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک شخص اس کی بات مان لیتا ہے، دوسرا اپنا کوئی مشاہدہ اس کے برعکس بیان کر دیتا ہے یا اس سے مختلف بیان کر دیتا ہے۔ اس سے اختلافات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ورنہ اصل قانون میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ وضو میں دیکھیں گے قرآن نے بیان کیا وہ قانون،
اور جو قرآن نے بیان کیا ہے اس میں تو کوئی بحث نہیں، معاملہ واضح ہو گیا کہ آپ کو منہ دھونا ہے، آپ کو ہاتھ دھونے ہیں کونیوں تک، یہ الفاظ کہہ دیے اس میں، آپ کو سر کا مسح کرنا ہے، آپ کو پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں تک۔ لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی تفصیلات اب دیکھیے تو معلوم ہو جائے گا، کوئی یہ کہے گا کہ حضور نے جب سر کا مسح کیا تھا تو گردن پر بھی ہاتھ پھیرے تھے، کوئی کہے کانوں کو بھی صاف کیا تھا۔ تو اب یہ بحث شروع ہو گئی نا اس معاملے میں، یعنی جو قانون ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پر عمل میں ہم بھی اگر عمل کریں گے تو کچھ ایسے معاملات ہو جائیں گے کہ جن میں ہم محسوس کریں گے کہ اختیار کا مسئلہ ہے۔ آپ سر کا مسح کرتے ہیں تو سر کا مسح کرنے میں آپ نے دونوں ہاتھوں کو پانی میں تھوڑا تر کیا اور سر کے اوپر پھیرا اور آخر تک لے گئے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کسی موقع پر پھیر کے دوبارہ ہاتھ بھی واپس لے آئیں، ممکن ہے کسی موقع کے اوپر اس طریقے سے آپ پھیریں کہ جس میں کچھ معلوم ہو کہ درمیان میں کچھ جگہ کے اوپر ہاتھ نہیں بھی لگا۔ اگر کوئی آدمی بہت دقت نظر کے ساتھ اس کا مشاہدہ کر رہا ہوگا تو اب اختلافی رپورٹس شروع ہو جائیں گی۔ یہ جو چیز ہے اس کی وجہ سے ہمارے یہاں اختلافات ہوئے، ورنہ ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ نماز کے اعمال، نماز کے اذکار بالکل متفق علیہ ہیں پوری امت میں، یعنی کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ سنیے کیا ہے نماز کے لیے جو اعمال شریعت میں مقرر کیے گئے ہیں وہ یہ ہے۔ پہلے اعمال کو لے لیں۔ نماز کی ابتدا رفع یدین سے، یعنی دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کی جائے۔ نماز شروع کرنی ہے تو اب کوئی چیز علامت ہونی چاہیے نا اس بات کی کہ آپ نے دنیا سے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کاٹ لیا ہے اور اب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ مقرر کیا گیا کہ آپ کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں، اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں۔ یہ نماز کی ابتدا ہو گئی، اس کو رفع یدین کہتے ہیں۔ ایک رفع یدین تو وہ ہے جس پر ہمارے یہاں رفع یدین ہوتا ہے، لیکن یہ رفع یدین جو ہے یہ بالکل متفق علیہ ہے، یعنی اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ نماز کی ابتدا رفع یدین سے کی جائے گی، یعنی دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھا کر کی جائے گی۔ قیام کیا جائے گا، کوئی اختلاف نہیں ہے، مشرق سے مغرب تک سب لوگ جانتے ہیں۔ پھر رکوع کیا جائے گا، پھر آدمی رکوع سے قومے کے لیے کھڑا ہوگا، وہ جو رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں نا اس کو قومہ کہتے ہیں۔ پھر یکے بعد دیگرے 2 سجدے کیے جائیں گے، یعنی قومے کے بعد آپ پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں اور پے در پے 2 سجدے کرتے ہیں۔ ہر نماز کی دوسری اور آخری رکعت میں نماز پڑھنے والا دوزانو ہو کر قعدے کے لیے بیٹھے، ایسے ہی کرتے ہیں نا، یعنی ہر نماز کی دوسری یا آخری رکعت، دوسری میں بھی بیٹھتے ہیں، اگر آخری رکعت تیسری ہے تو پھر بیٹھ جائیں گے، چوتھی ہے تو پھر بیٹھ جائیں گے، تو قعدے میں بیٹھتے ہیں۔ قعدے میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی ساتھ والی انگلی اٹھا کر اشارہ کیا جائے، یہ نماز کے اعمال ہے۔ نماز ختم کرنا پیش نظر ہو تو اسی قعدے کی حالت میں دائیں اور بائیں منہ پھیر کر نماز ختم کر دی۔ اب یہاں بھی اذکار نہیں زیر بحث، یہ اعمال ہے۔ یہ جو اعمال میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں، مسلمانوں کی پوری تاریخ میں کبھی ان کے بارے میں ادنا درجے میں مسلمانوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوا، نہ کسی محدث نے کوئی اختلاف کیا، نہ کسی فقیہ نے کوئی اختلاف کیا۔ اتنے مسلمانوں میں گروہ بنے ہوئے ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ حد یہ ہے کہ اس معاملے میں شیعہ اور سنی کے مابین بھی کوئی اختلاف نہیں۔ تو یہ نماز کے اصل اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائے، اللہ کے پیغمبر نے جاری فرمائے۔ ان کو ایسے ہی جب بیان کیا جائے گا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے وضو کو بیان کیا ہے تو کوئی اس میں ابہام نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو اعمال ہیں ان میں تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن میں پہلے آپ کو ایک عملی صورتحال کی مثال دے دیتا ہوں۔ آپ نے سنا کہ نماز کی ابتدا رفع یدین سے کی جائے، دونوں ہاتھ اٹھا کے۔ اب ایک صاحب جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں آپ نے کتنے ہاتھ اٹھائے ہیں، وہ محسوس کیا ذرا کندھوں تک اٹھائے ہیں۔ کسی دوسرے صاحب نے کسی دوسرے دن دیکھا، معلومات تھوڑے سے اوپر تھے۔ ایک تیسرے صاحب نے کسی تیسرے دن دیکھا، انہوں نے کہا وہ تو کانوں کو ہاتھ لگ گئے تھے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ تینوں اپنی اپنی رپورٹ آگے بیان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ان میں سے کوئی جگہ مقرر کرنا ہی نہیں ہے، یعنی قانون اتنا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ اوپر کی طرف اٹھا کے نماز شروع کر لیں، کبھی تھوڑے سے کم اٹھ جائیں گے، کبھی زیادہ اٹھ جائیں گے، لیکن دیکھنے والا اب جب یہ اصرار کرے گا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا تھا، دوسرا کہے گا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا تھا، تو اب اس کے بعد مار کا گرم ہو گیا، اب نہیں روکا جا سکتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو بطور نفل آپ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ 4 رکعت نماز ظہر کی فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کبھی آپ نے اس کے شروع میں، ظہر کے شروع میں 4 رکعتیں نفل کی پڑھ لیں، یہ معلوم ہوتا ہے کبھی 2 رکعتیں پڑھ لیں، یہ معلوم ہوتا ہے کبھی بعد میں بھی 4 رکعتیں پڑھ لیں، کبھی معلوم ہوتا ہے 2 رکعتیں پڑھ لیں،
تو اس کی بھی روایات آنے، کیونکہ نفل کے معاملے میں تو آزادی ہے، تو آپ فرض کر لیجئے کہ ان کے علاوہ بھی 2 رکعتیں پڑھ لیں، سارے مسلمان پڑھتے ہیں۔ ابھی دیکھیے یہاں حنفیوں نے جو نماز ہمارے یہاں ترتیب دی ہے، تو اس نماز میں انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا، 4 سنت، ظہر کو دیکھ لیجئے نا ایک نماز کو، پھر 4 فرض۔ 4 سنت کا کیا مطلب ہے، یعنی یہ وہ نفل ہیں جو حضور نے پڑھے ہیں، پھر 4 فرض ہیں جو اصل نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، پھر اس کے بعد 2 سنت، اب یہ وہ نفل ہیں جو حضور نے پڑھے ہیں، پھر وہ 2 نفل، یہ 2 نفل وہ ہیں جو حضور نے کبھی نہیں پڑھے۔ اچھا، اس میں کیا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ بھئی ہم مسلمان حضور کے جتنی عبادت کیسے کر سکتے ہیں، تو 2 رکعتیں اور بھی اضافہ کر لیں۔ کوئی گناہ نہیں تھا اگر اس کو لازمی نہ کیا جائے، اور نماز بتاتے وقت یہ نہ کہا جائے کہ 12 رکعتیں اور 17 رکعتیں ہوتی ہیں، الگ الگ بتا دیا جائے۔ تو یہ دونوں اعمال جو ہو رہے ہوتے ہیں کہ آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں میرا اختیار ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن اس اختیار کو کیا حضور استعمال نہیں فرمائیں گے، آپ بھی تو استعمال فرمائیں گے نا۔ تو ایک فقیہ دین پر غور کرنے والا اس کو الگ متعین کر لیتا ہے، اور ایک رپورٹ کرنے والا بعض اوقات اس اختلاف کو مسئلہ بنا دیتا ہے۔ تو اب آپ ایک بار پھر دیکھیے کہ نماز کے جو اعمال ہمارے ہاں اللہ نے مقرر کر دیے، جن نماز کے اعمال میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی، جن کے بغیر نماز کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ کیا ہے کہ نماز کی ابتدا رفع یدین سے، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کی جائے گی، قیام کیا جائے، رکوع کیا جائے، آدمی قومے کے لیے کھڑا ہو، یکے بعد دیگرے 2 سجدے کیے جائیں، ہر نماز کی دوسری اور آخری رکعت میں نماز پڑھنے والا 2 زانو ہو کر قعدے کے لیے بیٹھے، قعدے میں دائیں ہاتھ کی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی اٹھا کر اشارہ کیا جائے، نماز ختم کرنا پیش نظر ہو تو اسی قعدے کی حالت میں دائیں اور بائیں منہ پھیر کر نماز ختم کر دی۔ یہ ہے وہ قانون جو اللہ کا مقرر کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ تو اجماع اور تواتر سے ہمیں مل گئے، نماز کے یہ اعمال جو ہیں یہ کسی نے کسی حدیث سے نہیں سیکھے، یہ مسلمانوں کے اجماع سے، تواتر عملی سے رائج ہے مسلمانوں کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تاکید فرمائی کہ سلو کما رمایتمونی وسلی، یعنی یہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، تم بھی ایسی نماز پڑھا کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل اجمالی بات ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بھی فرماتے تو تب بھی ہر شخص اس کا منتظر تھا کہ وہ دیکھے کہ حضور فلاں کام کیسے کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ یہ اعمال جس اہتمام کے ساتھ اور جس طریقے سے انجام دیتے تھے، اس کی تفصیلات اب نقل ہونا شروع ہو گئی۔ وہ تفصیلات ہیں جو حدیث میں بیان ہوئی، یعنی یہ جو حصہ ہے نماز کا، یہ تو اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا۔ اس کو جاننے کے لیے آپ کو امام بخاری کی پیدائش کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ جاری ہے۔ لیکن وہ جو کچھ ہے اس میں کیا ہے، کسی صاحب نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے زمانے میں، کسی نے بعد کے زمانے میں دیکھا، کسی نے اس کو جا کے مکے میں بیان کر دیا، کسی نے اس کو جا کے کوفے میں بیان کر دیا، کوفے والے کو مکے کی خبر نہیں ہوئی، مکے والے کو بصرے کی خبر نہیں ہوئی۔ اب محدثین کرام نے ان کو جمع کرنا شروع کیا، یعنی وہ تاریخی ریکارڈ جمع ہونا شروع ہوا۔ وہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے، اس لیے کہ اس میں حضور کی تصویر سامنے آتی ہے، لیکن جس طرح اس کا یہ خیر و برکت کا پہلو ہے، اسی کا ایک دوسرا نتیجہ یہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس پر لڑنا شروع کر دیا۔ تو آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ اصل نماز میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف اصل میں اس پر عمل پیرا ہونے کی روایتوں کو بیان کرنے والوں نے پیدا کیا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے لیے اس میں بہت خیر و برکت کی چیز یہ ہے کہ اس سے ایک تصویر سامنے آتی ہے پیغمبر کی نماز پڑھنے کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے نماز میں رفع یدین ہے، یعنی آپ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر نماز کی ابتدا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیا تفصیلات ہیں؟ رفع یدین آپ کبھی تکبیر کے ساتھ، کبھی تکبیر سے پہلے اور کبھی تکبیر کے بعد کرتے تھے، یعنی یہ سب کی روایتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ اکبر کہا نا آپ نے، تو اللہ اکبر کہتے ہی 7 ہاتھ اٹھا لیے، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ اٹھائے، ذرا اللہ اکبر کہنے ذرا پہلے ہی ہاتھ اٹھ گئے۔ یہ اب جتنے اعمال ہیں یہ دیکھیے، اگر آپ کو بھی یہ کہا جائے کہ آپ نے رفع یدین کہہ کے نماز شروع کرنی ہے، اللہ اکبر کہہ کے، تو یہ ہو جائے گا۔ اس ہو جائے گا کا معاملہ چونکہ پیغمبر کا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے لوگ بہت دقت نظر سے مطالعہ کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کس حد تک دیکھ رہے ہیں، جب آپ ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ کھلے ہوتے، اس کو دیکھ رہے ہیں، ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں، دیکھنے والے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں نہ بالکل ملاتے نہ پوری طرح کھول کر الگ الگ رکھتے تھے، یعنی اب انہوں نے اس کو بھی دیکھا ہے کہ پوری طرح ملی ہوئی ہیں، ایسے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کچھ ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی، نہ بالکل ملی ہوئی ہیں نہ پوری طرح کھلی ہوئی ہیں، یعنی اس طرح کی۔ اچھا، آپ اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہی فطری جگہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو پابند نہ کرے کہ مجھے کیسے انگلیاں اٹھانی ہیں تو ایسے ہی اٹھیں گی، لیکن اس کو بیان کرنے والے اس طرح دیکھ کے بیان کر رہے ہیں۔
ہاتھ اس طرح اٹھاتے کہ کبھی کندھوں کے سامنے اور کبھی کانوں کے اوپر کے حصے تک آ جاتے تھے. یعنی یہ بھی بالکل فطری بات ہے, ایسا ہی ہوگا جب اس قانون پر عمل کیا جائے گا تو کبھی ذرا ہاتھ اوپر چلے جائیں گے, کبھی نیچے چلے جائیں گے. تو رفع یدین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو لوگوں نے اس طرح دیکھ کے بیان کیا ہے. یعنی اتنی دقت نظر سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ انگلیاں کتنی کھلی ہوئی ہیں, ہاتھ کہاں تک اٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اگر ساری باتیں جو ہیں ان کو اس جگہ پر لے لیا جائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون پر مختلف موقعوں کے اوپر ایسے عمل کیا ہے, اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ آپ یہ کوئی قاعدہ بنانا چاہتے تھے کہ تم کو ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں جو ہیں کتنی کھولنی ہے اور کتنی بند کرنی ہے. دیکھنے والا محبت سے دیکھ رہا ہے اور ہم کو بتا رہا ہے, بہت خیر و برکت کی بات ہے. معلوم ہوا کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے, لیکن یہ اصل میں کوئی پابند کرنا حضور کے پیش نظر ہی نہیں, یہ چیز ہی نہیں ہے. اگر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو اس کی خیر و برکت نمایاں ہوتی ہے, اور اگر اس پر لڑنا شروع کر دیں تو پھر ایک مسلک یہ کہے گا کہ نہیں آپ کو یہاں تک رکھنے ہاتھ, دوسرا کہے گا یہاں تک ہاتھ رکھنے ہیں, اور اسی سے سارے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا, اب دیکھیے کہ نفل کیسے ہوتا ہے. جس طریقے سے آپ پر 4 رکعت نماز فرض کر دی گئی, تو آپ 2 رکعت نماز فرض کر دی گئی فجر میں, آپ کو نفل پڑھنے کا شوق ہے, کبھی آپ نے 4 پڑھ لیے, کبھی 2 پڑھ لیے, نفل پڑھنا ہے نا جائز. ایسے ہی نماز کے اعمال ہیں. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھی, آپ نے نماز پڑھنے کو یک بجا آپ کو معلوم ہوا کہ ایک اور بار سجدے میں اللہ کے سامنے گر جاؤ, تو آپ نے سجدہ کر لیا. یہ سجدہ جو ہے یہ نماز کا حصہ نہیں ہے, نفل ہوگا نا سجدہ یہ. اسی طرح نماز کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو اعمال کیے جا سکتے ہیں مختلف موقعوں پر. انہی میں سے ایک وہ رفع یدین بھی ہے. یعنی رفع یدین جو ہے وہ اللہ اکبر کے موقع پر کیا تھا نا آپ نے, تو اللہ اکبر اور موقعوں پر بھی کہا جاتا ہے. خفض و رفع کے اور موقع بھی آتے ہیں, سجدے میں جاتے ہوئے بھی آتا ہے, اس میں بھی جاتا ہے. تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور یہ رفع یدین کبھی دوسرے موقعوں پر بھی کر لیتے تھے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کبھی آپ دوسرے موقعوں پر بھی کر لیتے تھے تو مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن اگر آپ اس کے اوپر جھگڑا شروع کر دیں تو پھر جھگڑا ہی جھگڑا ہے. تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رفع یدین بعض موقعوں پر آپ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی کرتے تھے. اسی طرح کبھی تیسری رکعت سے اٹھتے وقت اور کبھی سجدے میں جاتے اور اس سے اٹھتے ہوئے بھی کر لیتے تھے. تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ چونکہ اپنی جگہ ایک عبادت کا عمل ہے رفع یدین, تو یہ آپ خفض و رفع کے اٹھنے اور بیٹھنے کے ہر موقع پر کبھی کبھی کر لیتے تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے. اس کی روایتیں موجود ہیں اپنی جگہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بھی بہت حد تک بحث و نزاع کا موضوع بنا لیا گیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ رفع یدین کا مطلب ہاتھ اٹھانا, تو رفع یدین پر رفع یدین ہونی شروع ہو گئی اور ہر مسجد میں ہونی شروع ہو گئی. ذرا حالانکہ اس کا بھی کوئی موقع اور محل نہیں تھا.